جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرما اور اسی ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ گزشتہ تقریباً 4 جمعۃ المبارک سے وہ خوش نصیب 7 لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، 4 کا ذکر کیا تھا، 3 رہتے ہیں، آج ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5واں وہ شخص ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ان کی محبت کا معیار جاؤ منصب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، پیسے کی ہرس نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی طمع و لالچ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مالی منفعت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، وہ بہت دور رہتا ہے، یہ بھی بہت دور رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کے ساتھ اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کا معیار یہ ہے وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ دل میں اگر نفرت رکھتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ تو ہمارے ہاں تو محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ فلاں کے پاس منصب بڑا ہے، دولت ہے، برادری ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، تو فرمائش یہ محبت نہیں، اس کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر ہرس ہے، اس کے اندر مالی منفعت ہے، اس کے اندر دنیا رچی بسی ہے۔ وہ محبت وہ ہے جس میں خالصتاً اللہ کی محبت کا پیار شامل ہے، اس میں اللہ کی محبت شامل ہے، اس میں کسی دنیاوی مالی منفعت نہیں ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نکلا کسی اپنی بھائی کی محبت میں ملاقات کے لیے، وہ دریا کے ایک کنارے رہتا ہے، دوسرا دریا کے دوسرے کنارے رہتا ہے، یوں سمجھے ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے، لیکن آپس میں زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، بن دیکھے پیار ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہمارے دل کے اندر حضور داتا صاحب کی، غوث پاک کی، اولیاء کی، صحابہ کی، سرکار کی محبت ہے تو کیا ہر کسی سے ملے ہیں؟ نہیں، زمانہ بھی نہیں پایا، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن بن دیکھے جب ان کا نام آتا ہے تو دل مچلتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی محبت دلوں کے اندر ڈالی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، اس وجہ سے پیار کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے محب ہیں، جو اللہ کی محب سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا پیار عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ نکلا ملاقات کے لیے، ایک کنارے یہ رہتا ہے دریا کے، دوسرے کنارے وہ رہتا ہے، یہ اس کی ملاقات کے لیے نکلا نا، تو درمیان میں رب نے فرشتہ بھیج دیا چیک کرنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے
اسے چھیڑنے کے لیے، اسے اس کا درد چھیڑنے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ درمیان میں فرشتہ آ گیا، آ کر اس سے کہتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا ایک بھائی ہے، وہ بہت دور رہتا ہے، ملاقات نہیں ہوئی تو میں اسی کی ملاقات کے لیے جا رہا، مجھے اس سے محبت ہے۔ اس نے کہا کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ اے فرشتہ، یعنی انسانی شکل میں آ کر اسے آزمانے لگا ہے۔ توجہ کرنا جی، کہا اس کے ساتھ کوئی دنیاوی معاملات تھے، کوئی اس کے تیرے پر احسان تھے جو چکانے کے لیے جا رہا؟ اس نے آگے سے جواب دیا نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی میں اس کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں جا رہا، میں فقط اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا۔ کس لیے؟ میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ کوئی انسانی شکل میں جو فرشتہ تھا اس نے اپنی حالت بدلی، نورانی مخلوق فرشتے کی شکل میں سامنے آیا، کہنے لگا میں تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ ٹلے بولنے آیا کدے کدے تے آپ بھی بولی جائے گا رونا بولنے نہ دیتا کچھ لبنا کوئی نہیں جے بولنے رو لبنا جائے، بولتے نہیں ہیں ہم۔ توجہ کرنا، جہاں رک کر میں ایک اور بات کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، وہ دوسرے کنارے، وہ اس کنارے رہتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر اس مسلمان بھائی کو مشرق میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب میں رہنے والا اگر مومن ہے، اے جے جٹ کرنا ہوئے تے بندہ مسلمان کڑا ہے تے پکا مومن کڑا ہے تے ٹھکیا مومن کڑا ہے تے بندے نو پتہ چل جانا ہے۔ اور جڑا دوسرے دی تکلیف تے خوش ہوئے وہ مومن نہیں ہے، جو دوسرے کی تکلیف پر، دوسرے کی پریشانی پر، دوسرے کے غم پر اس کو اپنا غم تصور کرے گا۔ کملی والا کہتا وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے، اس کے سینے میں دل ہے۔ اور جو فلسطین اقصی غزہ کے اندر جناب والا ظلم کیا جا رہا ہے اور جو اس پر چپ ہے، میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور جو جن کے دل دھڑکتے ہیں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں وہ دل مومن کا ہے، اس کے اندر پیار مصطفیٰ کا۔ تو جو کہاں کوئی لین دین ہے، کہاں نہیں لین دین نہیں ہے، بس محبت ہے۔ اسم کو لوگ کے گھر پوچھنے تساں ہر جمراتی، ہر بدارے، ہر شمارے، ہر ہفتے وچ گلار شریف کیا لوڑنے ہو؟ ماں دسنا نا کہ کیا جانے ہیں ہم بتاتے او بھائی ہمیں گلوار والوں کا کوئی احسان نہیں، نہ ہمیں ان کا احسان کیا ہے، بس وہ اللہ کے بندے ہیں، پیار ہے اس لیے جاتے ہیں نا، اور تو بات ہی نہیں ہے نا۔ تو جو جی فرشتے نے کہا پہلے میں تیرا امتحان لے رہا تھا، تجھے ٹٹور رہا تھا، تکا تسی کتا تک گیا، جانچا تسی اندرو کتنا ہے گیا، اور تو اندرو تے بھائی ہوئے کیا جائے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا تھا، تیرے پاس بھیجا تھا، تجھے ازمانے کے لیے بھیجا تھا۔ سن، تو اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، رب بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ رب بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ توجہ، رب بھی تیرے ساتھ، بولنا نہ بندہ مرنا نہیں، چپ رہنا مری جانا ہے۔ جو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ اور جس دل میں نفرت ہی نفرت ہے وہ دل مومن کا نہیں ہے، اور جس دل میں پیار ہی پیار ہے وہ دل مومن کا ہے۔ جس دل کے اندر درد ہے وہ مومن کا دل ہے۔ توجہ کرنا، یہ پانچواں بندہ ہے
جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ اتنی گل ماں پھر کری سکنا ہے نا، اچھا کی قیامت والا دن کیسری ٹینشن ہے، اچھا جس نائی پیار کیتا ہے اللہ واسطے کیتا ہے تے رب سانو بھی محبوب دے صدقے اج دا سایہ نصیب کرے گا۔ جو پھر چھٹا بندہ کون ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، چھٹا بندہ وہ ہے جو دیتا ہے اللہ کے لیے، لیتا ہے اللہ کے لیے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہوتی ہے، چھپ چھپ کے دیتا ہے، رات کی تاریکی میں دیتا ہے، اس کے دینے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ماں اپنا آپ بھی تکساں تساں اپنا آپ تکنا ہے، اسی دینے ہاں تے دی تے اس کی غلام بنائی چھوڑنے ہاں، نسلہ تاکا تو ان کری جا ساڑے کار نے بھی کاما محتاج سے اساں کیتا سی، تیری مدد کیتی سی، اے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کملی والے نے فرمایا جو صرف اس لیے دیتا ہے کہ یہ محتاج ہے، بندہ اس کا ہے، رضا اس کی ہے، کملی والے فرماتے قیامت کے دن اللہ اس کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہاں رک کر میں ایک بات کروں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بچپنا تھا، والد کا سایہ اٹھ گیا سر سے، والدہ ہے اور آپ کی بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کی والدہ نے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کسی بندے کے پاس بھیجا نا، تو وہ دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا، کہا اس کو کپڑے دھونے کی جناب وہ طریقہ سکھائیں تاکہ میں اسے دکان دے کر دوں، یہ میری کفالت اور میری ان بچوں کی کفالت کرے گا، یتیم ہے، باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ جی، جس وقت جاتے ہیں نا راستے سے گزر کر اس دکان والے کے پاس، دھوبی کے پاس، تو درمیان میں ایک مدرسہ ہے کوفہ کے اندر، اس مدرسے کے بنیاد اور محتمین کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جس کی ساری حنفیت جن کے پیچھے چلتی ہے اور 80% سرکار کی امت ان کی فقہ پر عمل کر کے شریعت پر عمل کر رہی ہے، گزرتے ہیں مدرسے میں دیکھا نا تو بچے پڑھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، چہروں کی چمک دیکھ کر، مدرسے کا ماحول دیکھ کر امام مالک کے دل میں خیال آیا کاش میرا باپ ہوتا میں بھی دین پڑھتا، مجھے اس عمر میں نہ مزدوری کرنی پڑتی، نہ کسی کے آگے نوکری کرنی پڑتی، میں بھی پڑھتا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا نا تو امام مالک کی آنکھوں میں چمک تھی محمد مصطفیٰ کے دین کی، پیاس دیکھی نا تو آپ راستے میں کھڑے ہو گئے، جب امام مالک گزرنے لگے نا تو آپ نے کھڑا کر دیا، آپ نے پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے ابو مالک۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا ادھر کا رہنے والا ہوں، ہر روز یہاں سے گزرتا ہے، اور دل کے اندر کوئی خیال بھی مچلتا ہے۔ کہا ہاں جی، کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں میری، اور میری ایک والدہ ہے جن کی کفالت میرے ذمہ ہے، میں کام سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا تیری دل کی خواہش کیا ہے؟ کہا اندر دی پوچھنے ہوتے باش ہونا، فرمایا اندر دی کھا لے ہے، ماں چاہنا کہ ماں بھی دین پڑھا۔ پیسے والے، اقتدار والے، کرسی والے، دنیا میں باپا کمانے والوں کو صرف منبری ملتی ہے،
کرتے ہو. پیسے نال بندہ ممبری خریدی سکنا ہے اور کملی والے کا دین ممبری نہیں دیتا ممبر دیتا ہے. مزہ لے لو جی. توجہ جی. فرمایا اچھا، فرمایا بیٹے ایسا کرو آپ اس مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیں. امام مالک خوش ہو گئے. داخلہ مل کے پڑھنا شروع کر دیا نا. 2 3 دن 4 دن مہینہ گزر گیا. جب مہینہ پورا ہو گیا نا تو والدہ نے کہا بیٹے تنہا اے امی جی کم تے جان تے تاں تنہا میں تے دین پڑھنا آیا. توجہ جی، میں تے دین پڑھنا آیا. آپ کی والدہ کو غصہ آیا. عورت کی عادت ہوتی ہے نا، جو حالت ہوتی ہے اسی حالت میں غصے میں چلی جاتی ہے. جو منہ سے نکلتا ہے پھر کہتی ہے. عورت جو ہوئی عقل کے لحاظ سے ناقص سے عقل جو ہوئی دوڑتی ہوئی گئی. امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتی ہے جیسے آج کل لوگوں کا بھی یہ رویہ، مولوی کیا کرنے میں تسا کیا کرنے ہو، تسا اپنی قبر جانا ماں اپنی جانا ہے جو کرنا چاہیے. جو کہاں مولوی جی تسا کیا کیتا، چنگا بھلا ماڑا بچہ کم کرنا سی، تسا موڑی تے مسیتی بڑائی چھڑیا ہے. مسیت کہہ دے سی جس طرح لوگوں کا ایک نظریہ ہے مسیتی نہیں تنہا پر کیا اسی چھوڑو یارا بچے کی پی ایچ ڈی کروانا. اور میں کیا جس کی تو پی ایچ ڈی کروائی ہے اس کی جنازہ پڑھانا بھی نہیں اسنا جڑا مدرسے بیٹھا دعائیں محفوظ ہی کروا. توجہ جی توجہ. امام مالک رحمت اللہ سے بات لمبی ہو جائے گی. بہت غصے میں بڑی باتیں کی. فرمایا چھوڑو مولوی جی تسا ماں بچے خراب کری چھوڑا ہے مدرسے بٹھائی تے ماں نہ پڑھانی. جب تو صحیح اسے دا فرمانے جی غلطی ہو گئی جی غلطی ہو گئی جی غلطی ہو گئی جی. اس تک جلال ٹھنڈا کرنے واسطے جب تو ٹھنڈی ہو گئی بالکل انجا سکون ہی چوئی نا غصہ ہویا ختم. آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے اے جے مسیتے پہ سی سانو کھوال سی کون. فرمایا کھانا ملان دا کام تے اس دایا لیکن تیری گل کیا تو گل کر کتنے چاہے نا. ویسے تے انہوں دا خرچہ چڑھا سی 3 درم یا 4 درم سی. اس آکھیا ہے مسیتر مولوی ہے کہہ دے سی جس طرح لوکاں کی شک ہے لیکن آسان اللہ نہ فضل ہے. توجہ جی انہوں آکھیا ہے کیا لفظی نہ کرو. انہوں جان بوجھ کے آخر جی مارا خرچہ مہینے نا 40 درم. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے مائی اس بچے کو دین پڑھنے دے تجھے یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب پہلی تاریخ آئے گی 40 درم تیرے گھر میں آ جائیں گے. خیر ہوئے گل بغور نہ سنیا جی اجے گل مکی نہیں. جدو یہ گل جیتی تے اگے تھی جڑی عورت سی نو آخر لگی اچھا یہ گل دسو ٹھیک ہے میں تے جان بوجھ کے دسن مت تساں کو کوئی نہیں. انہاں آخیا نہیں مائی تساں پڑھے رہے ہو جس نبی دے صدقے سانو منبر دا وارث بنایا ہے اس نبی دے صدقے سانو دنیا دی محتاجی بھی کوئی نہیں ہے نا. اسی دنیا نو دے کے کھانے ہیں. توجہ جی جب آپ نے فرمایا جا یہ گل دسو ٹھیک ہے 40 درم بھیجو مارا کار لیکن یہ گل دسو اے پڑی تے بنسی کا ہے. جس طرح لوگوں نے نظریہ ہونا نو جی مسیتی تنہا تبیز آ رہا ہے چھوڑو جی. اور میں آکھیا چھوڑو جی جاؤ جتے جانے ہو. خدا کی عزت کی قسم ہے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں آپ نے ماسٹروں کو ڈاکٹروں کو جس شعبہ زندگی سے سرکاری تعلق رکھنے والا احتجاج کرتے دیکھا ہوگا کہ تنہا کم ہے گزارا نہیں ہوتا لیکن کبھی بھی مسجد میں بیٹھنے والے نے احتجاج نہیں کیا اس لیے کہ کمری والا دے رہا ہے. میں صدقہ جاؤں میں صدقہ جاؤں. تو جو فرمایا بنسی کیا ہے فرمایا اے بڑیاں بڑیاں نے وچ بیتے حلوہ کھاسی. بڑے بڑے بادشاہ سن اے انہوں نے وچ بیسی. اس آکھا ٹھیک ہے چلی گئی. آپ نے کتنا عرصہ خرچہ دیتے رہے 20 سال صرف اس بچے کو دین پڑھانے کے لیے. جب آپ پڑھ چکے نا امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا. حضرت امام مالک کو جب پڑھنے کے بعد مصر کے اندر بغداد کے اندر خلیفہ ہارون رشید نے چیف جسٹس بنایا. انہیں جو یہ حافظ ہوگا تو اس کی پتہ پایا حافظ کیا چیز ہونی ہے.
آفسی کوئی نہیں دیتا آخنا نام آر کیے لکھنے ہو توجہ چیف جسٹس بنایا سارے لوگ بیٹھے ہیں کھانا لگ گیا کھانے لگے نا تو آپ نے اپنی والدہ کو پیغام پہنچایا تو سمی اچھو ابھی کھانا کھا رہے ہیں لگا ہے شروع کی اتنی دیر میں والدہ آ گئی نا آپ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ وقت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں امام مالک بیٹھے ہیں جب کھانا شروع کیا ایک لقمہ اٹھایا والدہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے فرمایا بچیا گل تیرے استاد چنگی آخی سی فرمایا پھر رونے کیا روئی تایا آج تیرا استاد نہیں ہے اتھے جس بھی بجایا ہے پیچھے تیرا استاد ہے فرمایا جو دے اللہ کی رضا کے لیے لے تو اللہ کی رضا کے لیے ایک رہنا زندگی نہیں پھر کے چساں واخر دعوانا للہ